تو سٹی صاحب آپ نے اپیل کی بات کی, اس سے پہلے بھی 190 ملین پاؤنڈ میں اپیل سنی نہیں جا رہی, ابھی تک لگنے نہیں پا رہی, مختلف وجوہات کی بنا پر وہ پینڈنگ ہے. وہاں بھی کنوکشن ہوئی ہوئی ہے جی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی. تو اس میں کتنے چانسز ہیں اپیل لگنے کے جلد؟ کوئی چانسز نہیں ہیں. اپیلیں دیکھیں کیا اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے نا کہ ان اپیلس کو جلدی لگانے کا. سزا ہو گئی, جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا جتنی دیر چاہیں ان کو کھینچ لے. تو یہ اپنی اپیل لانچ کریں گے, وہ سال 2 سال تو اپیل ہی سنتے رہیں گے, وہ neither here nor there. اب یہ دیکھیں نا, یہ سیاسی چیزیں ہیں ساری, اس میں قانون کا کوئی خاص نہیں ہے, وہ تو دکھاوا ہے صرف کہ قانون کے مطابق سب کچھ ہونا ہے. جی مگر دراصل سب کیسز میں خان صاحب گلٹی ہیں. توشہ خانہ میں بھی انہوں نے قانون توڑا, 190 میں بھی انہوں نے قانون توڑا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اور بھی تو بڑے لوگ ہیں نا سیاستدان جنہوں نے بہت سی چیزیں ایسی کی ہیں, جی ان کے اوپر تو قانون جب لگتا تھا لگ جاتا تھا, جب ختم ہونا ہوتا تھا ہو جاتا تھا. تو یہاں سیاستدانوں کے خلاف جو کیسز بنتے ہیں وزن تو ان میں ہوتا ہے, گڑبڑ تو ہوئی بھی ہوتی ہے, مگر پھر سیاسی کمپرومائزز ہو جاتی ہیں اور ان کمپرومائز کے تحت وہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہاں بھی خان صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ چیزیں کنوکشنز ہوں گی, رہیں گے جیل میں اس وقت تک جب تک کوئی سیاسی سلوشن یا حل نہیں نکلتا. بیکاز آفٹر آل جیسے پیپلز پارٹی کے زمانے میں محترمہ کے اوپر کیسز بنتے تھے, پھر وہ واپس آ جاتی تھی, نواز شریف کے اوپر بنتے تھے, وہ واپس آ جاتے, 10 سال کے بعد بھی آ کے اپیل ہو گئی اور کیس واپس ہو گیا تھا, ایز یو نو, جو کنوکشن ہوئی تھی ان کی ہائی جیکنگ کیس میں. تو یہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو آئی تھنک دیر از نو سرپرائز. مگر جو ایشو یہ ہے کہ جو کورٹ مارشل والا جو کیس ہے, دیٹ از اے ڈینجرس. وہ ملٹری کورٹس میں لے جانے کا اشارہ تو عمران خان صاحب خود دیتے رہے کہ یہ میرا کیس ادھر لے کر جائیں گے, ان کے وکلا کہتے رہے. تو کہنے سے کیا ہوتا ہے, وہ لگ جائے گا وہاں. بیکاز کیس جو یہ ہے نا کہ آپ نے بغاوت میوٹری ابھارنے کی کوشش کی, تو وہ تو بہت سیریس ایشو ہے. اور اگر اس کے اوپر ایویڈنس ہے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں بہت سی چیزیں نکل رہی ہیں باہر, آج کل تو سارا دن میڈیا یہی لگا رہتا ہے, فیض نے یہ کیا, فیض نے یہ کیا, فیض نے یہ کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیض جو ہے وہ اپروور بنے گا, وعدہ معاف گواہ بنے گا کہ نہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس میں وعدہ معاف گواہ کی گواہی کے اوپر ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا تھا. یہاں وعدہ معاف گواہ بنے گا جنرل فیض, نہیں بنے گا, دوز آر دی ایشوز. مسعود محمود صاحب کو آپ یاد کر رہے تھے بھٹو کیس میں. اچھا سٹ صاحب, آپ نے تذکرہ کیا اس سے یہ سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمات چلتے ہیں, جب کوئی زیر عتاب ہوتا ہے اور اس کے بعد جب واپسی ان کی ہوتی ہے وہ معاف بھی ہو جاتے ہیں. بے نظیر بھٹو, نواز شریف صاحب اور جتنے پاکستان کے روایتی سیاستدان, عمران خان صاحب ان سے اس لیے مختلف تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کرپشن نہیں کرتے عمران خان صاحب, یا دوسروں کے برعکس موروثی سیاست کے یہ خلاف ہیں. ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اب یہ ڈو اینڈ ڈائی پوائنٹ آ چکا ہے, کیونکہ فیصل وابڈہ صاحب کی اس سے پہلے کی ٹویٹ اس دن کی ہے جس دن فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی, اور آج کی جو ٹویٹ ہے جس دن عمران خان صاحب کو سزا ہوئی. سو اب یہ وہ ڈیسائزو پوائنٹ آ چکا ہے جس پر فیصلہ ہوگا کہ کمپرومائز کیا جاتا ہے یا نہیں. وٹ ڈو یو سی؟ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان اس وقت ریویو کریں گے اس پوزیشن پر؟ دیکھیے میرا خیال ہے جواب تو آلریڈی مل گیا آپ کو. ایک جواب یہ ہے اس کا کہ وہ جو ان کے ساتھی ہیں شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر صاحبہ اور باقی لوگ جو کوٹ لکھپت میں ہیں, لاہور میں, ان کی طرف سے سنا ایک خط لکھا گیا میڈیا کے لیے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا, لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. تو آج جو سماعت ہوئی جہاں یہ سزا سنانی تھی, تو وہاں خان صاحب نے آلریڈی انسٹرکشنز دے دیے سلمان صفدر صاحب کو کہ پاس آن کر دیں علیمہ خانم صاحب. علیمہ خان نے پریس کانفرنس کر دی, جی میڈیا ٹاک کر دی, اور کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ آپ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. فور سہیل آفریدی صاحب اسپیسیفکلی کے پی کے. تو ایک طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ, لڑائی, دوسری طرف کوٹ لکھپت والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات, اور ایک چھوٹے کوئی 3-4 نان اینٹیز ہیں جو کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے, وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں, راستے کھلے. یہ ہے, میرا نہیں خیال کوئی راستے کھلیں گے. اچھا, میں نے کل کے پروگرام میں آپ سے یہ کہا تھا نا کہ ایک سائڈ کہے گی کہ مذاکرات کا کیا فائدہ ہے, یہ تو ٹرک کی بتی ہے. دوسری سائڈ کہے گی کہ جی لڑائی جھگڑے کریں, وہ کہے گا لڑائی جھگڑے عوام ہی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہی کل بات ہوئی تھی. تو آج بھی صورتحال وہی ایگزیکٹلی دا سیم. ٹو آنسر یور کویسچن, آئی ڈونٹ تھنک لڑائی جھگڑے کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے. چھوٹی موٹی اگر کرے گی بھی کچھ تو, اور ادھر مذاکرات جو ہے وہ تو سارا وقت حکومت تیار بیٹھی.
اور اب تو حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے نا. مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہونے, وہ تو آلریڈی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کرنے یا کچھ کرنا ہے تو آپ سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بات کریں, اور وہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوگی. تو اب کیا یہ جو ہارڈ لائنرز جن کو خان نے نامینیٹ کیا ہے, اچکزئی صاحب ہیں اور ادھر جی علامہ راجہ ناصر عباس ہیں اور افریدی صاحب ہیں, جی سہیل افریدی صاحب, تو ان کو تو اسی لیے کیا نا کہ جو پہلے لوگ تھے وہ تو مذاکرات اور سافٹ لائن لے رہے تھے نا, تو خان صاحب نے تو آلریڈی لیڈرشپ کو انسٹرکشنز دے دیے, تبدیل بھی کر دیے. تو خان صاحب کی پالیسی تو بڑی کلیئر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آن دا گراؤنڈ پی ٹی آئی کیا کرے گی. جی یہی والا سوال ہے اہم, اور یہ سزا اس دن آئی ہے جس دن پی ٹی آئی نے قومی کانفرنس تحریک تحفظ آئین پاکستان موومنٹ کے پلیٹ فارم سے بلائی ہے. آج یا کل وہاں بات چیت کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ, کوئی نہ کوئی راہ لینی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج اس پلیٹ فارم پہ, قومی کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ بتا دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کا حکم آیا ہے یا انسٹرکشن آئی ہے فرام اڈیالہ. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے عمران خان صاحب اسپاٹ لائٹ میں لا رہے ہیں سہیل افریدی صاحب کو, میسیجز ان کے لیے آتے ہیں, ٹویٹس میں ان کا ذکر ہوتا ہے, اور آپ نے بتایا تھا ان کا انتخاب کس بنیاد پہ کیا گیا, پوری دنیا میں ایک ماحول دیکھتے ہوئے. سو آپ نے کہا اس وقت پاکستان تحریک انصاف ریڈی نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں, سہیل افریدی صاحب کا یہ امتحان اب اس سچویشن میں اگر اناؤنس ہوتا ہے کہ جیسے کہہ دیا, اور انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم کفن یا آزادی میں سے ایک چیز کے لیے نکلیں گے, ابھی اس کے لیے آپ کتنی زمین ہموار سمجھتے ہیں؟ سہیل افریدی صاحب کے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں تاتار صاحب دیٹ ہی از بیہیونگ, کوپریٹ کر رہے ہیں, این ایف سی کے پلیٹ فارم پر بھی کیا. آپ کو یاد ہوگا عائشہ کہ گنڈا پور بھی تو بڑی گرجتا تھا, جی پھر بعد میں پتہ چلا از بیہیونگ, الٹیمیٹم دیتے تھے اتنے دن بعد, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا. ابھی تو افریدی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا جتنی باتیں گنڈا پور نے کی تھیں. تو بعد میں آ کے پتہ چلا کہ خان صاحب سمجھتے ہیں از کمپرومائزڈ. اچھا, تو اب افریدی صاحب کیا کریں گے؟ اب چوائس نہیں ہے ان کے پاس. اگر تو انہوں نے خان کی بات ماننی ہے تو ہی ہیز ٹو ڈو اٹ ناؤ, ہی ہیز ٹو اسٹارٹ موومنٹ. اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پیسفل احتجاج کریں گے. جی پہلے بھی تو پیسفل احتجاج کی بات ہوتی تھی نا, جب آپ گاڑیوں میں بیٹھ کے, ٹرکوں میں بیٹھ کے آپ ڈی چوک کی طرف آپ جاتے ہیں تو گورنمنٹ حملہ سمجھتی ہے, آپ کہتے ہیں ہم تو پیسفل احتجاج کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے. تو یہ تو وہی کہیں گے جی ہم نے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, ہم تو احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ روکے گی ان کو, جب روکے گی تو یہ آگے بڑھیں گے تو پھر شیلنگ ہوگی, اور آگے بڑھیں گے تو پھر وہی ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا. اوکے, بٹ ان کی ملاقات کا کب تک آپ کو چانس لگتا ہے کہ وہ میسج لے کر جائیں بانی پی ٹی آئی کے پاس؟ آپ بھی عرصے سے کہہ رہے ہیں ہو جائے گی ملاقات. نہیں, ملاقات تو ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کہتا ہے افریدی صاحب کو کرو, اور افریدی صاحب ان کو کیا کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں, میں نہیں کر سکتا, باہر عوام کا کیا موڈ ہے کیا نہیں ہے. دیکھیے اس وقت بہت خوف ہے. جی ایک طرف تو ٹیررزم چل رہی ہے, افغانستان سے آ رہی ہے, انڈیا سے آ رہی ہے, اور کے پی از ویری ریڈیکلی افیکٹڈ. جی سو ایک طرف تو وہی سچویشن ہے. دوسری طرف اگر آپ کی سیاسی جماعت ایک اور اسی قسم کی شروع چیز کرتی ہے جس کے ساتھ ساری ایڈمنسٹریشن کی توقع اور اٹینشن ان کی طرف ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہے دی ٹیررسٹ ول بی ویری ہیپی کہ یہ ہو رہا ہے, اور آپس میں لڑائی جھگڑے کریں, آپس میں مریں, تاکہ ہمیں اسپیس ملے کرنے کے لیے. اور آپ کے انٹیلیجنس اپریٹس جو ہے وہ سارا ادھر توجہ دے رہا ہے, تو پھر وہ ان کو تو کھلی چھٹی مل جاتی ہے. اس لیے آئی تھنک جو گورنمنٹ ہے ول ٹیک اے ہارڈ لائن, وہ نہیں اس قسم کی چیز کو الاؤ کریں گے. اور یہ جو سزا آپ نے سنی ہے آج, جی آپ نے دیکھا کس طریقے سے سزا بھی آ گئی, راتوں رات بلا کے کیس صبح فارغ کر دیا. جی تو آگے ایسے ہی ہوگا, سمری قسم کی چیزیں ہوں گی. اینڈ آئی تھنک واڈا صاحب کی بات کو سیریسلی لینا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ہارڈ لائن, بہت ہارڈ لائن. میں کب سے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں, اور فیصلے کچھ ہو چکے ہیں.